اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت تیسرا رمضان ہے، تیسرا روزہ آپ حضرات کو مبارک ہو، اور آپ کے اہل گھر خانے سب کو مبارک ہو ہماری طرف سے۔ خصوصاً رمضان کے مہینے میں، اس پاک مہینے میں بہت سی شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور وصال شریف بھی ہوئے ہیں، ولادت شریف بھی ہوئی ہیں، شہادت بھی ہوئی ہیں۔ تو آج تیسرے رمضان کو حضور ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ علیہ السلام اور حضور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، آپ دونوں کی وصال کی تاریخ ہے آج کی۔ الحمدللہ بات کرتے حضور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی۔ حضور فاطمۃ الزہرا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے، بے انتہا محبت کرتے تھے، اور یہ گواہی کوئی عام گواہی نہیں ہے۔ اگر ان گواہیوں کے اوپر ہم اگر گواہی دیں، یا اہل صوفیاء اکرام گواہی دیں، یا کوئی آج کے وقت کا کوئی بھی شخص اگر گواہی دیتا ہے، تو ان گواہیوں کے اوپر نہ جائیے۔ آقا علیہ السلام کے وقت ہی کے ان کے معتبر معزز سب سے خاص وقت کے سب سے خاص ان کے صحابیوں نے، ان کے خلفاؤں نے، ٹھیک ہے، سب نے اس کی گواہی دی ہے۔ تو حضرت واقعہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک سے جب بھی گفتگو کرنے والے ہوئے، ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی گفتگو کرنے والے ہوئے، تو ہم نے حضور سے گفتگو سے کہا، ہم نے حضور سے گفتگو کر کے کہا، فدا کا ابی با امی یا رسول اللہ۔ فدا کا ابی با امی یا رسول اللہ۔ ہم حضور سے کہتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو کیا کہا حضرت عمر فاروق نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فدا کا ابی با امی فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر تیرے ماں باپ قربان، اے فاطمہ تجھ پر تیرے ماں باپ قربان، واللہ۔ اب ذرا سوچئے، اب بولیں، ان سے بھی بولیں کہ اس کائنات میں ان سے بڑا کوئی خوش نصیب ہوگا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما ہوئے ہیں حضور فاطمہ الزہرا سے، اے فاطمہ تجھ پر تیرے ماں باپ قربان، یعنی کہ آقا علیہ السلام حضور فاطمہ الزہرا پہ قربان۔ ایسی قسمت، سمجھے؟ ایسے ہی نہیں کہا گیا جنتیوں کی سردار، ہے نا، ایسے ہی نہیں کہا گیا، سمجھے؟ اچھا، صرف ایک ہی بات ہو کہ اگر خالی کہا جائے کہ حضرت عمر فاروق کی گواہی ہے، ارے حضرت عمر فاروق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امتیوں کی والدہ، امی ہے نا، امتیوں کی امی ہے نا، کوئی کچھ بھی کہے، امتیوں کی امی ہیں، ٹھیک ہے، کل امتیوں کی والدہ ہیں۔
کیا فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ؟ ایک صحابیہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے، ایک صحابیہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے، کیا پوچھا؟ کیا پوچھا؟ صحابہ نے کیا پوچھا؟ ای الناس احب الی رسول اللہ، کہ فاطمہ ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، اے عائشہ، اس کائنات میں رسول اللہ کو سب سے پیارا کون ہے، سب سے عزیز کون ہے، سب سے محبوب کون ہے؟ آپ نے بے لوث ایک وقت میں ایک زبان سے ایک ہی مرتبہ میں کہہ دیا فاطمہ۔ حضور فاطمہ الزہرا کے بارے میں بتایا کہ میرے رسول کو، ہمارے آقا کو حضور فاطمہ الزہرا سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ حضور فاطمہ الزہرا ہے، یہ وہ حضور فاطمہ الزہرا ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عورتوں کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، سمجھے؟ غم برداشت نہیں کر پاتی ہیں عورتیں غم برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ اس کائنات میں حضور فاطمہ الزہرا سے بڑا اگر کسی کا کلیجہ ہو تو وہ بتائے، حضور فاطمہ الزہرا سے بڑا اگر کلیجہ کسی کا ہو کائنات میں تو وہ بتاوے کہ رسول اللہ کے لیے، میں معاذ اللہ معاف کروں، میں والد نہیں کہوں گا، کہ آقا آقا ہو تو میں والد نہیں کہوں گا، وہ تو بیٹی کہتے تھے، وہ بابا جانی کہتی تھی، لیکن جب دین کی بات آتی تھی آقا علیہ السلام کو لے کر کے تو ہمیشہ رسول اللہ ہی کہتی تھی، سمجھے؟ وہ ہمیشہ رسول اللہ ہی کہتی تھی۔ حضور فاطمہ الزہرا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب کرتی تھی، سمجھے؟ ان سے بڑا کسی کا کلیجہ ہوا اپنی سکیم سے، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اس سے بڑی، اگر اس سے بڑی قربانی یا اس سے بڑا کلیجہ کسی عورت کا ہو تو بتائے، اور میں آن لائن آ کر کے اس سے معافی مانگوں گا، میں آن لائن آ کر کے اس سے معافی مانگوں گا۔ کسی عورت کا اتنا بڑا کلیجہ ہو تو وہ بتائے، سمجھے؟ اور ہو بھی کیوں نہ لوگ کہتے رہے۔ اور ایک صفت کی بات ہے، تھوڑا سا زیادہ وقت نہیں لوں گا، شاید ویڈیو جو ہے لمبا ہو جائے تو اس وجہ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ کربلا میں تو سب شہادت ہوگی تو اس میں سے کچھ غلام بھی ہوئیں گے، اس میں سے کچھ غلام بھی ہوئیں گے جو شہید ہوئیں گے، امام علی مقام امام حسین کا ساتھ دیں گے۔ حضور فاطمہ الزہرا نے اسی وقت مولا کائنات مولا علی کو روک دیا، مولا کائنات مولا علی کو روک دیا، کہا آپ انہیں غلام نہیں کہہ سکتے، آپ انہیں غلام نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو اس طریقے، جو میرے حسین کا ساتھ دے دے تو اس کو یہ سمجھ لیے کہ اس کو میں نے اپنی سکیم سے پیدا کیا ہے۔ واللہ مرتبات دیکھیے ان غلاموں کے مرتبات دیکھیے جس کے لیے حضور فاطمہ الزہرا اس بات کو خود فرما دے، اللہ اس بات کو حضور فاطمہ الزہرا خود فرما دے کہ انہیں کوئی غلام نہیں کہہ سکتا، انہیں صرف میری اولاد کہیں۔ تو آج وہی چلن ہے 72 جانثاروں کی، حضرت جب بات آتی ہے تو یہ وہی چلن ہے، کہتے ہیں لوگ، سمجھے، کہ خاندان رسول اللہ 72 جانثار شہید ہو گئے۔ تو جب حضور فاطمہ الزہرا نے کہہ دیا تو مولا میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ بھائی جب مولا کے گھرانے سے
حکم ہو گیا تو ہمارا بولنا تو بےایمانی ہوں، میں بھی کچھ نہیں بول سکتا، ہاں بھائی یہی کہیں گے کہ خاندان رسول اللہ سب شہید ہوئے، سمجھے، اور جو بچے ان سے دین چلا، ان سے امامت چلی، سمجھے، سارا نظام چلا، سے سب نظام چلا۔ آج ہم جو بول رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ روزے، نماز، تراویح، جو کچھ بھی ہے حضرت، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اس گھرانے کی دین ہے، یہ اس گھرانے کی دین ہے۔ خیر، میں جب اہل بیت کے اوپر بات کروں گا تو بہت لمبی، میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ لگ بھگ مان کے چلیے 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے جب میں اس پہ بولنا شروع کروں گا تو انشاءاللہ صرف اسی کے اوپر بولوں گا، اسی کے اوپر بولوں گا، اس کے علاوہ کہیں سے ہٹوں گا نہیں۔ ہاں بیچ بیچ میں کہیں ہمارے یہاں بزرگوں کے عرس وغیرہ ہوئیں گے تو اس عرس کے کچھ کلپ اور کچھ ویڈیو وغیرہ محفل وغیرہ کے آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ باقی جب اہل بیت کے بارے میں پوچھوں گا، آپ لوگ کو جب جواب دوں گا آپ لوگوں کے، تب انشاءاللہ اہل بیت کے بارے میں جب بات ہوگی تو پھر اہل بیتی کے بارے میں بات ہوگی، سمجھے، کیونکہ سارا معاملہ ہی ان سے ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہے حضرت، اور آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں، سمجھے، حضور فاطمہ الزہرا کے صدقے طفیل میں ہم سب کے روزوں کو اللہ قبول فرماوے، سمجھے، جن نے روزے رکھے ہیں ان سب کے روزوں کو اللہ قبول فرماوے، ہم جتنے بھائی بہن جتنے بھی ہیں، اور خصوصاً طور پر ملک پر اور ملک کے لوگوں پر یا اللہ اپنی رحیمی کریمی فرما اس ملک پر، اور جتنے بھی آپس میں انتشار ہیں وہ انتشار دور ہوں، اور ہر مذہب کے لوگوں کو آپس میں اخلاق، خلوص، محبت عطا فرما۔ اور بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔